مدینہ مدینہ ہے یار. اللہ آپ کو جزائے خیر. پیسے بعد میں دے چھوڑیو, یہ دینا نہیں اچھا اس طرح. یہ نعت خانہ کو دیندے کرو, مولویاں دی مندی عادت نہ پاؤ. آندے اسی اندروں خوش ہیں پر یہ تو ایسا اپنا ناک تو سا کہ بھی دے رکھنا نا. پیسہ بڑی عجیب شے, پیسہ بولتا ہے. کسی زمانے پہ سنیا تھا مولوی پنڈت تھانے دار پیسہ پیسہ بولتا ہے. بہرحال اس تے ان کو اور مجھ سارے لطیفے آئے دن. اللہ کرے ٹیڈا بیچی جلن اعظم ہو جلن. توجہ میری طرف. مدینہ مدینہ, اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت کرائے. یار مدینے پہ حضرت تھانوی پھرتن, مولانا اشرف علی تھانوی کہہ دو. اور تھانوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ مجھ کو ایک واری مڑا ایک مقتدی پوچھتا ہے جی تسی روز تھانوی تھانوی آتے ہوئے تھانوی ہے کون ہے؟ مہتوڑے کار بیشتی زیور ہے. میں آخر جس نے بیشتی زیور لکھی ہے, بیشتی زیور نہیں لکھی بلکہ 1400 کتاباں لکھی ہیں. واہ اشرف علی, اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ اکبر. حضرت تھانوی فرماتا ہے میں مدینہ میں گھوم رہا ہوں, پرانا زمانہ ہے, تو میں سوچتا نبی علیہ السلام آخے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. او لوگو میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان یہ ٹکڑا یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اور ادھر نبی علیہ السلام ہے جنت البقیع, وہ جو 7 قبرستان ہے. مولوی تو مولوی ہے آتن اے بھی جنت, تو نبی علیہ السلام ہے او بھی جنت. اور میں سوچتا اے جنت یا او جنت ہو سی یا اے جنت ہو سی. مولوی آ گیا تو جڑی گل چڑھ جو لے اوہو اے تے تساں کو پتہ ہے بال دی کھال کٹ دن. ایک اور مثال مگوائی دی ہے وہ نہ کردا. دوبارہ بار میدانہ میں جلسہ رکھے ہو نا پھر انشاءاللہ گلو اتنے چھٹاکی ہوتے تلے ہو جلدی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں, میں دیکھے ایک بڑھی ماسی بیٹھی دی ہے, صاحب بڑھیڑ مکواتی ہے شیخ تعال ادھر آ. میں گیا, میں بٹھوا کڑیا, میں شاید کچھ منگ دی ہے, میں پیسے دے صاحب بٹھوا کول رکھ. میں منگنا ہستے نہ بیٹھی دی. حضرت تھانوی آتے میں بڑا شرمندہ ہے. اس کا خیال تتفکر, تو سوچتے اے جنت ہے یا وہ جنت ہے. حضرت تھانوی آتے بڑے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. میں تو یہی سوچتا لگے تھا, آہنا لگی مت سوچ یہ جنت ہے یا وہ جنت ہے. کہنے لگی مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس, اور نبی کا سارا شہر جنت الفردوس ہے. مدینہ مدینہ ہے, اللہ سارے کو مدینے کھڑے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پرانا زمانہ حضور علیہ السلام کا دور. حضور جاتے ہیں تہجد کے وقت, اگے دیکھتے ہیں مسجد صاف ستھری ہوئی دی ہے, باری ماری دی, دھوڑ ہٹی دی, او مسجد شیشہ ہوئی دی, صاف شفاف. پرانا زمانہ تھا, کچی مسجد تھی, اور ایک دیہات سے عورت آتی تھی جو آ کے مسجد کے اندر جھاڑو دے کے واپس چلی جاتی تھی. کچھ دن گزر گئے, اس عورت کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ مسجد کی وہ صفائی ستھرائی آج دکھائی نہیں دیتی. عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت فوت ہو گئی ہے. مولانا عبدالسلام عزیز صاحب بیٹھے تھے, حدیث میں چاندہ ہے نبی علیہ السلام ہے کدوں یا رسول اللہ فلانے دیڑے تے تساں مکو کی نہ آخیا. میں جل کے اس کا جنازہ پڑھا لئی ہیں, جنازہ پڑھ رہی ہیں, جنازے پہ شرکت کر رہی ہیں. یا رسول اللہ دورہ دی جا سی
سنگلاخ علاقہ سا اساں آخیا تساں کو تکلیف ہو سی اس واسطے اساں اطلاع نہیں دیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کر اوئے اوئے اے تساں بڑا زبردست کام کیتا ہے, یقین کرو. ہون کدے تساں باہروں کوئی مولوی مولانا بلایا تے مڑی خفکی ہو سی, یا تے سارے پیسے پہلے مجھ کو پہ ہی دے کرو تا ایاں تساں باہرہ دا مولانا بلایا مڑی خفکی ہے. مجھ کو کیا پتہ ہے تسی اتنے پیسے دیں دے ہو, اور بھی ٹہلے کرو شابہ. توجہ گل سنو مڑی. اللہ اکبر. آقا دو جہاں تشریف لے جاتے اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ دوبارہ پڑھاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدر میں لوگ مرے, آپ نے جنازہ دوبارہ نہیں پڑھایا, فلاں جنگ میں مرے نہیں پڑھایا, فلاں جنگ میں مرے نہیں پڑھایا, فلاں آدمی فلاں جگہ مرا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتہ ہے, مدینے والوں کا ایمان ترازو کے ایک پلے پہ رکھا جائے, اس بڈھی مائی دا ایمان ترکھڑی دے دوے پلے تے رکھیا جلے تے مدینے آلے ہو تساں ساریاں دے ایمان کولو اس تے ایمان دا وزن زیادہ ہو سی. یا رسول اللہ کی ان آخیا اس ان مسیتی پہ باری مار مار کے اپنا ایمان بدا چھوڑے. یار اگر مسجد میں جھاڑو دینے سے ایمان میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے, آپ بتائیں کہ مسجد کو آباد کرنے والے کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا. اور پھر یہ جو مسجدوں کے چوکیدار ہیں, مولوی ملانے, بانگا دینا والے, نمازاں پڑھانا والے, تقریر کرنا والے, انہاں نال جڑا آدمی محبت کر سی تے خدا اس تے کتنا راضی ہوندو سی. کی تو کو اپنے گھر دا چوکیدار چنگا لگدا ہے, اپنے گھر باہر بدے دا کتا بھی اچھا لگدا ہے, تے جڑا خدا دے گھراں کو آباد کر دے, اتھے بانگا آختے, نمازاں پڑھا دے, تقریراں کر دے, اور تڑے ہستے تے تڑے وڈیرے ہستے دعائیاں کر دے, اس نال خدا کو کتنی محبت ہو سی. آج تے اساں کو ملانے چنگے نہیں لگتے, لیکن اللہ دی قسمیں اساں کو تسی مجھ چنگے لگتے ہو. جدوں نماز پڑھالدا ہے نا مولوی, میں تساں کو تھوڑا جا ترجمہ کر کے گل مکانا. نماز پڑھالدا ہے نا تو سب تو پہلے کیا آتا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ثنا پڑھتا ہے, فاتحہ پڑھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, تحمید پڑھتا ہے, قومہ کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, درود پڑھتا ہے. اب نماز کا اختتام ہوتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ کہتا کیا ہے, تو سلام پھیرتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. کیا آتے مڑے سجے پاسے کھلتے دے مڑے مقتدی ہو تو ساتے سلامتی ہوئے, سجے پاسے کھلتے دے مقتدی ہو تو ساتے سلامتی دا کے مانے, تستا مال سلامت ہوئے, تستی جان سلامت ہوئے, تستا کاروبار سلامت ہوئے, تستی اولاد سلامت ہوئے, تستی گڈیاں سلامت رہون, تستی جان سلامت رہے, تساں کو کسے معاملے میں بھی نقصان نہ ہوئے. خدا آختے ٹھہرو, فرشتے آختے ہیں اللہ اے جڑا کھبے پاسے کھلتے دے نا, کھبے پاسے کھلتے دا, اس تے کدے بار مولی صاحب کو سلام ہی نہیں کیتا. شاید مولی صاحب ہون ادھر سلام پھیر دے ویلے اے آخے السلام, اے جڑا مڑے اس پاسے کھلتے دے خدایا شاید اس تے چڑک پہ وے نہیں آختا. آختے بولو یار, نہیں آختا. تو سلام کرے یا نہ کرے, اور تو چندہ دینے یا نہ دینے, اور تو تنخواہ دینے یا نہ دینے, ایک ادھر آنے کو بھی سلام, ادھر آنے کو بھی سلام. جڑا پہلی صفحہ پہ اس تے بھی سلام, دوئی صفحہ آنے تے بھی سلام, اور سب کو آخری صفحہ میں جڑا کھلتے دے اس تے بھی سلام بھیج دے.